بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ خالق کائنات نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ایسی محفل کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی توفیق سے کل ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ ہی ساتھ یوم عاشورہ کی فضیلت پر ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز یوم عاشورہ کی فضیلت سے اور آج کی گفتگو کا اختتام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ کریں گے انشاءاللہ۔ یوم عاشورہ کی کتابوں کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، اور یوم عاشورہ سے مراد 10 محرم الحرام، یعنی جس دن ہم محرم کا دن جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ ہوتا ہے۔ تو یوم عاشورہ کے روز ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ مورخین نے لکھا کہ یوم عاشورہ کے روز ایک غریب شخص شہر قاضی کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے 10 کلو روٹیاں اور 5 کلو گوشت اور 2 درہم کی ضرورت ہے۔ اب یہ گیا تھا صبح کے وقت، تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے بعد ملاقات کرنا، دے دوں گا۔ اب یہ ظہر کے بعد پہنچا تو اس نے پھر ٹال دیا، کہا کہ عصر کے وقت آنا۔ اب یہ عصر کے وقت پہنچا تو اس نے پھر صاف صاف منع کر دیا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ بہت گڑ گڑایا، اس نے بڑی منت کری کہ صاحب مجھے دے دیجئے، بڑی ضرورت ہے، عاشورہ کا دن ہے، آپ دیں گے تو اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں کر دے گا۔ اور جس کی دہلیز پر آیا ہوں تو وہ بھی کوئی غریب شخص نہیں ہے، شہر قاضی ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، مگر وہ بہرحال کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوا۔ اب اس شخص کو بہت زیادہ ضرورت تھی، تو وہ شہر کے اندر ایک دوسرا بھی مالدار شخص تھا، مگر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا اور بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کے پاس گیا اور جو ضرورت ابھی شہر قاضی کو اس نے بتائی تھی وہ ساری ضرورت اسے بھی بتائی، اور کہا کہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج یوم عاشورہ ہے، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کی تعظیم کریں، اس میں اچھے کھانے پکائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تم میرے دھرم سے، میرے مذہب سے تو تعلق نہیں رکھتے، مگر میں تمہیں اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اس نے بیٹھ کر کے یوم عاشورہ کی فضیلت بتائی کہ اسلام میں اس کی یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے، اور آپ کو اسی دن کا واسطہ، میری مدد کر دیجئے۔ اب اس کے ذہن میں کیا آئی، اس نے کہا کہ جب تم اتنے بڑے دن کا مجھے واسطہ دے رہے ہو
تو جتنی ضرورت تم بتا رہے ہو کہ 10 کلو تمہیں گوشت چاہیے، میں تمہیں 100 کلو کی قیمت دیتا ہوں۔ تمہیں 10 کلو روٹیوں کی ضرورت ہے، میں 10 بوری تمہیں آٹے کی دیتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ تم صرف 2 درہم مانگ رہے تھے، میں تمہیں 2000 درہم دیتا ہوں۔ اب یہ لے کر کے خوشی خوشی گھر آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کری۔ اب جب رات ہوئی، شہر قاضی جب سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اور 2 بڑے خوبصورت محل ہیں، ایک سونے اور چاندی کا بنا ہے اور ایک یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، بڑے اچھے محل ہیں۔ تو وہاں ایک بواب کھڑا تھا، دربان کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ کہا کہ تمہارے شہر میں جو فلاں مشرک رہتا ہے، کافر ہے، اس کے لیے یہ جنت میں تیار ہوئے ہیں۔ اس نے کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اجر اس کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ جیسے ہی صبح ہوئی، قاضی صاحب دوڑ کر کے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کل کون سی نیکی کی ہے، اور وہ نیکی مجھے 1 لاکھ درہم کے بدلے میں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے بات بتائیے کہ بات کیا ہے۔ تو قاضی نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، جنت کے اندر 2 ایسے محل دیکھے، اور مجھے پتا چلا کہ تم نے نیکی کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ تمہیں ملیں گے۔ تو اب ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ یہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا جنت سے تعلق؟ تو کہا کہ تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1 لاکھ درہم مجھ سے پکڑو اور وہ نیکیاں مجھے دے دو، اور نیکی کیا تھی یہ بھی بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ نیکی تو میں کسی حال نہیں بیچوں گا، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص غریب تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اسے سامان دینے سے منع کر دیا تھا۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ وہی شخص میرے پاس آیا تھا، وہ ساری چیزیں میں نے ڈبل ٹرپل کر کے اس دن کے وسیلے سے واسطہ اس نے مجھے دیا تھا، میں نے اس کو دے دی ہیں۔ اور جب تم یہ بتا رہے ہو کہ تمہارے رب نے جنت میں محل بنا لیے ہیں، تو نیکی تو نہیں دوں گا، بلکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن جو نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، تو جب ایک کافر کو جنت مل جاتی ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ ایمان والے جب اللہ کی راہ میں اس دن خرچ کریں گے تو خالق کائنات کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور بزرگان دین نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یوم عاشوراء کے دن ڈھیر سارا کھانا گھر میں بناؤ، کئی رنگ کا کھانا بناؤ، بچوں کو خوب کھلاؤ، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ غریبوں کو بھی کھلائیے، رشتہ داروں کی بھی دعوت کیجیے، بہنوں کو بھی بلائیے، انہیں بھی اپنے دسترخوان پہ شامل کیجیے۔ اب جو یہ ہماری یہاں کھچڑا بنتا ہے، لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، نیازوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بزرگان دین نے طریقہ نکالا تھا کہ آسانی سے غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور دسترخوان بھی وسیع ہوگا۔ کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ جو آپ اس دن بناتے ہیں، پورے سال اس کھانے میں اللہ پاک برکت عطا کر دیتا ہے۔ اب جب یہ کھچڑا نکلا، یہ بننا شروع ہوا، حلیم بنا، تو اس کے اندر ساری دالیں بھی آ گئیں، چاول بھی آ گئے، گوشت بھی آ گیا، تو اللہ پاک اس کی برکت سے پورے سال برکت عطا کر دیتا ہے۔ مگر اس میں خیال رہے، میں ہر سال کہتا ہوں اور یہ کئیوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے، کہ نیاز کا مطلب، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غریب بچوں کو دھتکارتے پھریں۔ نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں، امام عالی مقام کی نظر پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو بچے یا نہ بچے، مگر اگر کوئی لائن میں بیچارہ بچہ بلک رہا ہے تو وہ خالی ہاتھ کسی حال نہیں جانا چاہتے۔
کئی دفعہ آپ کو لگے بھی کہ یار یہ ابھی کو لے کر کے گیا تھا، راستہ بدل کر کے آ گیا، تو یہی تو حضور کی سنت ہے کہ جو جتنی بار مانگنے آ جائے اسے عطا کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ کسی نے ایک مسلمان سے کہا کہ بھئی حاتم طائی جو تھا وہ بڑا سخی تھا، کہا اس کی سخاوت کی کوئی مثال دیجئے۔ کہا کہ ایک شخص اس کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا تو اس نے دے دیا۔ اس کے دربار کے کئی راستے تھے اور ایک تاریخ میں ہے کہ 7 دروازے تھے، تو وہ 7 دروازوں سے الگ الگ سے بھیس بدل کر کے آیا۔ حاتم طائی پہچانتا رہا اور دیتا رہا، تو کہا کہ دیکھو حاتم طائی سے بڑا دنیا میں سخی نہیں ملے گا، تم اپنے نبی کی سخاوت کی بات کرتے ہو۔ تو وہ مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ مجھے حاتم طائی سخی نہیں لگا، مجھے تو کنجوس لگا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جب کوئی لینے آتا ہے تو ہمارے نبی ایک بار میں اتنا عطا کر دیتے ہیں دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جو ہم اس کے ممبران ہوتے ہیں، جو ہم پوری لسٹ باقاعدہ، کیونکہ میں بھی کئی تنظیموں سے جڑا رہا، کئی سے جڑا ہوں، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ہم نے 1000 دیے، 500 دیے، تو وہ لکھ لیے جاتے تھے اور وہ پتیلے اس کے رکشہ میں رکھ کر کے گھومتے تھے کہ 5 جگ اس کو دینے ہیں، 8 اس کو دینے ہیں، پھر ایک بچا کے وہ کمیٹی کے لیے بعد میں اکٹھا کھائیں گے۔ تو اس دفعہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ خود وہ پتیلے رکھے ہیں، بچے بھی لکھ رہے ہیں ہم نہیں دیتے، تو یہ آپ پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، پھر تو جو آپ نے خرچ کیا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی لائن میں لگا ہے، امیر ہے، غریب ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، وہ کیسا بھی ہے، آپ تو اسے دیے جائیے۔ جب آپ اس انداز سے تقسیم کریں گے تو اللہ اس میں خوب برکت ڈال دے گا، کیونکہ ہماری اوقات تو کسی ایک بندے کو ایک چمچ کھلانے کی نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور یوم عاشورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یوم عاشورہ کی رات ہوتی ہے، یعنی جسے ہم عام طور پر شہادت کی رات کہتے ہیں، اس رات میں بھی ہم نے ایک بڑا مسئلہ یہ کیا، میں ہر سال اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم نے اس رات کا تماشا بنا کے رکھ رکھا ہے، ایک تہوار کی طرح۔ چاند رات ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی خاتون جو ہے وہ سیب کھانے جا رہی ہے، کوئی کیلے کھانے جا رہی ہے، اور ایک تماشا یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹکے کے اوپر قرآن رکھ کر کے وہ اسے فالے نکالتی ہیں کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ نیری جہالت ہے۔ اس رات میں اگر کئی لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ بھئی وہ تو امام حسین کے نام پر کھانے جا رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ طریقہ بدل لیجئے، آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو اس رات پوری رات قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ پوری رات استغفار کیجئے، آپ نمازیں پڑھیے، اور پھر کہیے، تصور میں لائیے دعا کرتے وقت کہ مالک یہ وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری شب قرآن کی تلاوت کی تھی، صبح شہادتیں ہونی تھی، امام کو سب پتہ تھا کہ صبح کا منظر کیا ہونا ہے، کیسی جانیں دینی ہے، اور ان کو یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، ان کے بھائی شہید ہو چکے، علی عباس کا جو ہے وہ ہاتھ تن سے جدا ہو چکا ہے، اب وہ کیسی رات ہوگی کہ صبح کا انتظار ہے۔ تو آپ تو اس رات کو تصور میں لا کر کے اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کیجئے کہ مولا علی اصغر کی تجھے شہادت کا واسطہ ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دے، میں نماز پڑھوں گی، میں قرآن کی تلاوت کروں گی، مگر یہ سوچے کہ ان کیلوں سے، ان سیبوں سے کچھ ملنا ہے، نہیں، ملنا تو اللہ ہی کی بارگاہ سے ہے۔ اب وہ اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا کر دے، حسنین کا صدقہ عطا کر دے تو کیا کہتے ہیں۔ اور ہمارا یقین اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے رسول کا صدقہ ملتا ہے ساری کائنات میں، تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔
مگر ہم پوری رات جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم کر کے گزار دیتے ہیں، جبکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بصرہ کے اندر ایک امیر شخص تھا اور متقی پرہیزگار تھا، تو وہ اس شب کے اندر شہر کے علماء کو، شہر کے صوفیہ کو بلاتا اور ان سے کہتا کہ رات بھر جو آپ عبادات اپنے گھر پر کرتے ہیں میرے گھر کریں۔ تو اس کے گھر میں جو ہے وہ ذکر کی محفل آراستہ ہوتی، قرآن خوانی ہوتی، پھر حلقہ لگتا، استغفار ہوتا، پھر صبح دعا ہوتی، پھر سب کو وہ اگلے دن کھانا کھلاتا اور پھر رخصت کر دیتا۔ تو پڑوس میں ایک بچی رہتی تھی، وہ اپاہج تھی، اس کی ٹانگیں جو تھی بچپن سے خراب تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہر سال ایک رات اس کی یہاں سے خوب قرآن کی آواز آتی ہے، اگلے دن کھانا کھلاتا ہے، شہر کے سارے لوگ آتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ بیٹی یہ جو شخص ہے یہ عاشورہ کی رات اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راضی کریں۔ کہا کہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ بچی سے کہا کہ بیٹے جو اس رات میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک دو دن کے بعد وہ عاشورہ کی رات آئی، پڑوس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، استغفار ہو رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس بچی نے بھی پوری رات سوئی نہیں، بستر پر کبھی اس نے تسبیح پڑھی، جس کو جو آتا تھا پڑھتی رہی، اور جب صبح سحری کا وقت آیا تو گڑ گڑا کر دعا کری کہ مالک میرے ابا نے بتایا ہے کہ یہ پڑوسی جو یہ محفل سجاتا ہے اس لیے سجاتا ہے کہ تیری رحمتیں برستی ہیں، جب تو اس پر برسا رہا ہے چند رحمت کے چیٹے مجھ پر بھی ڈال دے، میری ٹانگیں خراب ہیں مجھے ٹھیک کر دے۔ یہ دعا کری، سو گئی۔ صبح جب گھر کے لوگ سارے اٹھے اور اس کو اٹھایا تو یہ اٹھنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اب اس سے پوچھا کہ بھئی رات میں کیا ہوا؟ کہا کہ ابا آپ نے نہیں بتایا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے رات بھر اللہ کی تسبیحات پڑھی، صبح دعا کری، اللہ نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے۔ اب یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں رہیں گی اور ان راتوں کو ہم مخصوص کر لیں گے اور پڑھیں گے، کیونکہ عام دنوں میں تو ہم جاگتے نہیں ہیں، ہم تسبیحات نہیں پڑھتے، مگر ہمارے ساتھ دقت کیا ہوتی ہے کہ جیسے شب برات گزری تو جب ہم کہتے ہیں کہ رات میں جاگنا ہے، شب برات میں، لیلۃ القدر میں، تو ہم فقط جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں، بائکوں پر گھومنے کو شاید ہم عبادت سمجھتے ہیں، ادھر ادھر ہوٹلوں پہ کھانے کو شاید ہم رت جگہ سمجھتے ہیں۔ رت جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ رت جگہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری شب آپ کی مصلی پر گزرے، آپ تنہائی میں گڑ گڑا کر اس سے دعا کریں، اور جو یہ شب آنے والی ہے اس بار کم از کم میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم محفل نہیں کھٹی کر سکتے تو میں نے پہلے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ بیوی بچے شوہر سب بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسی رحمتیں ڈالتا ہے۔ اور جو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کہیں کہ پوری شب جاگے تھے، قرآن بھی پڑھا تھا، تسبیحات بھی پڑھی تھی، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ سارے کام ہوتے دل سے ہیں کہ اگر آپ کو یقین کامل ہے تو آپ کی بات بن جائے گی۔ آپ اللہ سے لو لگا کر کے دیکھیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور عاشورہ کے روز علماء فرماتے ہیں کہ جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کرتا ہے، تو خالق کائنات اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اشارحین فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر رحمت کی نظر فرما دیتا ہے وہ جہنم سے نجات پا جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو کوشش کریں کہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور یوم عاشورہ کے
روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ یوم عاشوراء کا ہے، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو اس روزے کو لوگ فرض جانتے تھے، اتنی تلقین ہوتی تھی کہ سب اس کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب آپ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں تو کوشش کریں کہ 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، یعنی 2 روزے جو ہے وہ ملا کر کے رکھیں۔ موقع ہو تو پہلے والا کے ساتھ رکھ لیں تو یہی بہتر ہے، نہیں ہے تو 10 اور 11 کا آپ روزہ رکھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ خالق کائنات پچھلے سال کے گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس ماہ کے اس خاص طور پر یوم عاشوراء کے دن ہم روزہ رکھیں اور صدقہ و خیرات و غریبوں کا، مسکینوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اسلام کے خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے۔ ہر ایک کو اللہ پاک، ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی فضیلت دیتا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ ہر صحابی حضور کا مرید ہے مگر حضرت عمر مراد ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں اللہ سے دعا میں مانگا ہے کہ مالک مجھے عمر عطا کر دے۔ کسی اور صحابی کے لیے دعا کی نظر نہیں آتی کہ حضور نے کہا کہ فلاں کو جو ہے وہ دین میں داخل فرما دے یا دین کو تقویت دے دے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے نکاح بھی ہوئے، ان کے بچے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں۔ تو جس نبی کی بیٹی جس شخص کے نکاح میں گئی وہ عظمت والا ہو گیا۔ کبھی نبی کا داماد بننا وہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر حضرت عثمان غنی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک اور قیامت تک یہ فضیلت کسی کو حاصل ہو سکتی نہیں ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، یعنی حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت ام کلثوم بھی اور حضرت رقیہ بھی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حجرے میں آرام کر رہے تھے، تہمد باندھی ہوئی تھی، پنڈلی کھل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام بدستور ایسے ہی آرام کرتے رہے، بیٹھے لیٹے لیٹے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر آئے، ان سے بھی ویسے ہی کلام ہوتا رہا، آرام میں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی کھلی ہوئی ہے۔ کہا اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنی تہبند کو ٹھیک کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھکا اور سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان غنی سے لیٹے رہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، لباس کو ٹھیک کر لیا؟ کہا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جب یہ کہیں سے گزر جائے تو فرشتے بھی حیا میں آ جاتے ہیں۔ اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کے اندر سب سے بڑا درجہ حیا کا ہے، اور حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا آدھا ایمان ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کے بعد اگر ہمیں حضور کے اخلاق کی جھلک سب سے زیادہ کسی میں نظر آتی تھی تو وہ حضرت عثمان غنی میں نظر آتی تھی، اور آپ کی سخاوت کا جو چرچا تھا وہ ہر جگہ مشہور تھا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایک شخص شام سے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ دروازہ دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا خوبصورت دروازہ تھا۔ اندر جب داخل ہوا تو اندر چٹائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی چارپائی بھی نہیں ہے، بہترین قالینیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ باہر تو میں سوچ رہا تھا کہ بڑا عالیشان معاملہ اندر ہوگا، مگر یہ تو بڑی سادہ سی زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، اس کی مضافات میں ایک دیہات ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں، میں تجارت کیا کرتا تھا، تو تجارت میں مجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا اور میں قرضدار ہو گیا، اور مجھے جو ہے وہ 3000 درہم کی ضرورت ہے اور مجھے آپ عطا کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ بھائی جو تم سوچ کر آئے ہو میرے ایسے معاملات نہیں ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اب کیونکہ تم آ گئے ہو تو میں تمہیں اپنے دوست کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بات کچھ اور تھی، مجھے رقم بھی زیادہ چاہیے کہ 3000 درہم کی ضرورت ہے، وہ مجھے لوٹا دیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ نہیں، تم میرا وہ دوست ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا کہ عثمان ہے، فلاں گلی میں اس کا مکان ہے، وہاں چلے جانا۔ کہا کہ حضرت میں آپ کا نام لوں گا کہ آپ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ میرے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہا کہ وہ پوچھے گا کہ کوئی دلیل دیجئے، کہا کہ وہ دلیل مانگتا ہی نہیں ہے۔ کہا تم جاؤ گے تو تمہیں دے دے گا، نواز دے گا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے بیٹے کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ بھائی تو دودھ میں شہد ملا کر کیوں پی رہا ہے؟ دودھ تو پہلے سے میٹھا ہوتا ہے، تو شہد بھی اس کے اندر ملا کر پی رہا ہے، کوئی بیماری ہے تجھے؟ صرف ٹیسٹ کے لیے پی رہا ہے؟ دودھ الگ پیا کر، اور جب بھوک لگی کوئی ضرورت ہو تو شہد کھایا کر۔ اب یہ باہر کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے کہ ان کے پاس بھیجا ہے لینے کے لیے، ان کا حال تو یہ کہ یہ دودھ اور شہد پر اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، سلام کیا اور کہا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ مجھے 2-3 منٹ لگ گئے، میں ذرا اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا، ذرا بیٹھیے۔ اسے بیٹھایا، کہا کہ بات میں ہوگی۔ اندر سے دودھ آیا، ایک کٹوری میں شہد آیا، حضرت عثمان غنی نے اس کے دودھ میں شہد ڈال کر کے اسے پیش کیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو تو ڈانٹ رہے تھے اور مجھے دودھ میں جو ہے وہ شہد ملا کر کے دے رہے ہیں۔ ابھی وہ پیا ہی تھا کہ اندر سے کھجوروں کا حلوہ آ گیا، اسے وہ بھی کھلایا اور اس سے پوچھا کوئی چیز کھانا چاہتے ہو، کسی چیز کی ضرورت؟ کہا کہ نہیں حضرت بس ہو گیا۔ کہا کہ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ایسے ایسے میں آیا ہوں، فلاں شہر کا رہنے والا ہوں اور مجھے 3000 درہم کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بھائی بالکل، آپ آئے ہو تو مدد ہوگی۔ اب یہ کچھ دیر بیٹھا، آپ نے خادم کو اشارہ کیا، دیکھتا کیا ہے کہ سامنے بڑا خوبصورت سا اونٹ ہے اور اس اونٹ کے اوپر جو ہے بہت سارا سامان لدا ہوا ہے۔ کہا کہ جاؤ، تم نے جو مانگنا تھا وہ میں نے اس میں دے دیا ہے۔ کہا کہ حضرت یہ تو بہت زیادہ سامان لگ رہا ہے، مگر اس میں جو مجھے مین ضرورت تھی وہ درہم کی تھی،
کیا 3000 درہم بھی اس میں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 نہیں ہے، 6000 درہم اس کے اندر ہے۔ کہا تیرے بیوی بچوں کے لیے میں نے لباس بھی رکھوا دیے ہیں، سفر کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور کچھ غلہ بھی دے دیا ہے کہ آرام سے کئی مہینے بیٹھ کر کے کھانا، جب ختم ہو ضرورت ہو تو پھر آ جانا۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں آیا تو پیدل تھا، اب آپ نے سواری دے دی ہے، سامان اتنا ہے تو بنا اونٹ کے تو جائے گا نہیں، اب اتنی دور سے مجھے پھر اونٹ لوٹانے آنا پڑے گا۔ تو کہا کہ ہم نے اونٹ اس لیے نہیں دیا کہ تجھے لوٹانا پڑے، یہ بھی ہماری طرف سے تحفے میں ہے۔ اب یہ جب اس نے سارا سامان لے لیا تو پھر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ جب میں آیا تھا تو آپ اپنے بیٹے کو اس وجہ سے ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے دودھ میں شہد ملا کر کے پی لیا تھا، اور آپ نے میری ضیافت اتنے اچھے انداز میں کی ہے، اتنی خوبصورتی سے مہمان نوازی کی کہ دودھ بھی پلایا، شہد بھی دیا، کھجور کا حلوہ بھی ہے، اتنا سارا مال و دولت بھی دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں بھی کھانے تھے۔ کہا کہ مجھے جو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ میں اور میری اولاد اسے اڑاتا پھرے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اگر ہم سب اپنے اوپر خرچ کرتے رہیں گے تو پھر غریبوں کا کیا ہوگا؟ کوئی میرے پاس مدد کے لیے آئے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے گھر کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، مگر تمہیں جب ضرورت ہو تب تم آ جانا۔ اب ذرا میں اور آپ آج کے اس معاشرے کو دیکھیں کہ امیر اور امیر ہو رہا ہے، غریب اور غریب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو خاندانی رئیس ہیں ان کے معاملات تھوڑے جدا ہوتے ہیں، وہ احتیاط سے سارے کام کرتے ہیں، اور جو نئے رئیس ہیں ان کے پاس پہلے سے گاڑیاں ہوں گی، مگر جیسے ہی مال آئے گا وہ 2-3 طرح کی نئی ماڈلز جو ہے وہ اور خرید لیں گے، لباس ان کے پاس ہوں گے، مگر اب چونکہ مال آ گیا ہے تو اب ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کریں گے۔ مگر اگر وہ یہی ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھیں، جو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے، اگر پوری ایمانداری کے ساتھ مسلمان اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں تو آپ یقین جانیے کہ کوئی مسلمان غریب ہی نہیں رہے گا۔ بلکہ ہم کہیں بیٹھے تھے اور تو میں اپنی محلے کی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں کہ اتنا بڑا امپائر ہے اس کا اتنا، تو ہم نے حساب لگایا کہ ہر محلے کے اندر اتنے لوگ ہیں کہ ان کی کئی کروڑ روپے کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہو گئی۔ اب 2.5 کروڑ اگر تقسیم ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 250 لوگ لکھپتی بن سکتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو کلو کے اندر سیف کر لو، یعنی ان کو مضبوطی سے وہ کہیں جائیں گے نہیں، تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ اب ہم زکوٰۃ جب ادا نہیں کریں گے تو مال کہیں تو جانا ہے، کیا وہ ڈاکٹروں میں جائے گا یا کچہری میں جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا تو انکم ٹیکس والے آپ سے لے جائیں گے، بہرحال وہ آپ کے پاس رکنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کی صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور آپ صحیح معنی میں غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کر رہے ہیں تو اللہ اس میں بے تحاشا برکت عطا کرے گا۔ اور دنیا کا یہ نظام ہے کہ آپ جتنا اللہ پاک جو ہے وہ نعمتوں میں، برکتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور جو رکھے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس مال آنا شروع ہوتا ہے ان کا دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب ہوگا اس کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو 70 ہزار کی ان کی سیلریاں ہیں، اور کبھی سال میں ایک بار ان کی گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے کہ بہنوں کو بلائیں گے تو وہ عید پر دیکھ لیں گے یا بقرعید پر بلا کے نپٹا دیں گے،
پھوپھیوں کو بھی تبھی بلا لیں گے، حالات نہیں ہے، 70,000 کمانے کے بعد اس کے حالات نہیں ہیں کہ 2 بہنوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آپ کو رکشہ کلر ایسے ملیں گے بیچارے کہ وہ 300-400 روپے روز کماتے ہیں، وہ ڈھلائی کا پہیہ چلا کر جو ہے وہ 200-250 روپے کماتا ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اکثر جب جمعے کا دن آئے گا اس کے گھر میں کیا تو سسرالیے ہوں گے یا بہنیں آئی ہوئی ہوں گی یا پھوپھی آئی ہوں گی، اور وہ مرغے سے سب کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ اب کیسے کھلا رہا ہے؟ وہ ایسے کھلا رہا ہے کہ اللہ پاک 7,000 میں 70,000 کی برکت دینے پر قادر ہے، اور وہ چاہے جس میں برکت نہ ہو تو وہ کتنی آپ کے پاس مال ہو، کتنی آپ کو اللہ نے دیا ہو، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہر ایک کا خیال رکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک کنواں تھا، وہ یہودی کے پاس تھا۔ وہ مسلمانوں سے پیسے لیا کرتا تھا کہ دوں گا اور اتنا دوں گا اور اتنے روپیے لوں گا، وہ لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اس کو صدقہ کر دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ابھی صرف اتنا سا لفظ کہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس یہودی کے پاس پہنچے اور 12,000 درہم کے اندر اس کنویں کو خرید لیا۔ اب اس نے کنواں جو بیچا تو اس نے آدھا بیچا، کہا کہ ایک دن آپ استعمال کریں گے، دوسرے دن ہم استعمال کریں گے، تو میں بیچوں گا۔ آپ اس پر راضی ہو گئے، مشورہ ہوا، مسلمانوں کو بتا دیا کہ ابھی اگلے دن تو تمہیں پانی ملنا نہیں ہے، تو جب پہلے دن جایا کرو تو اتنا بھر لیا کرو کہ اگلے دن تک کام آ جائے۔ تو اس یہودی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بات وہیں کی وہیں ہے، یہ تو سارا پانی بھر لیتے ہیں، ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو آخر میں اس نے پورا بیچ دیا۔ تو پھر 20,000 درہم میں ٹوٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اسے وقف کر دیا۔ وہیں پر آپ نے ایک باغ خریدا اور اس باغ کو بھی صدقہ کر دیا کہ اس کے اندر جو کھجوریں آئیں گی، جو سال میں فصل ہوگی، اس سے وہ غریبوں کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کو 1450 سال بیت چکے ہیں اور وہ وقف کیا تھا اس زمانے میں۔ تو آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہ باغ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے منسوب ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ آج بھی آپ کے نام سے بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ چلاتی ہے کہ جس کے اندر سال بھر کی کمائی جمع ہوتی ہے، اور جمع ہونے کے بعد پھر اس کی اماؤنٹ نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ کیسا صدقہ ہے کہ کب کیا تھا، لوگ فائدہ آج تلک اٹھا رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انشاءاللہ قیامت تلک اسی انداز سے چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا گیا، تو شروعات میں مسلمان کیونکہ کم تعداد میں تھے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا۔ اب جیسے جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو لوگوں کی کوانٹٹی بڑھتی رہی تو نماز پڑھنے میں دقت ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے کہ جو ہمیں مسجد نبوی کے آس پاس کی جگہ خرید کر دے دے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے کہ آقا آپ تو اشارہ کیا کریں، آپ کا خادم حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور السلام سے اتنی محبت کیا کرتے کہ 4 دن کے لیے آپ کہیں سفر پر باہر گئے، 4 دن کے بعد جب آ کر آپ نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کری تو دیکھا کہ حضور کو بڑی کمزوری ہو رہی ہے، چہرہ کا رنگ بدلا ہوا ہے، نماز پڑھاتے میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ ذرا بتائیں تو صحیح، حضور علیہ السلام تو صحابہ کے درمیان مسئلے بیان فرما رہے ہیں، آپ بتائیے کیا حضور السلام کی کوئی طبیعت علیل ہے، بڑی نقاہت اور بڑی کمزوری لگ رہی ہے؟
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ 4 دن سے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کھایا ہے، 4 دن سے ہمارے چولہے میں آگ نہیں لگی ہے، جس کی کمزوری کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں، کھانے کا سامان لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلاتے ہیں، اور کہا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی فقط زبانی بات نہیں ہے، اے میرے آقا عثمان بھی آپ کا ہے، عثمان کا مال بھی آپ کا ہے، آپ پوچھتے اشارہ کر دیا کریں ساری چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ آج ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ایک دسترخوان پر 10 طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام وصال ہوا اس دن ہمارے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی تنگدستی ہونے لگے، دقت ہونے لگے، تو یاد کیا کرو کہ ہم جو ہے وہ گلا کر دے رہا ہے، میں تو نمازیں کتنی پڑھتا ہوں، میں تو کتنے روزے رکھتا ہوں، میں تو کسی کا مال بھی نہیں مارتا، پریشانی کیوں آ گئی؟ تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ ایسے نمازی کہ قرآن، اللہ پاک کو قرآن کی آیت نماز پڑھا کریں تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ حضور اسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنی نماز پڑھتے کہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا، اور سردیوں کی سخت راتوں کے اندر ورم جب زیادہ ہوتا اور ان کی آپ کے پیروں کی اسکن پھٹنی شروع ہوتی تو وہاں سے خون رسنا شروع ہوتا، تو اللہ دیکھ کر کے لاڈ فرماتا ہے، حبیب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، تو آرام بھی کیا کر، رات کو تھوڑے سے وقفے میں نماز پڑھا کر، باقی آرام کیا کر، تجھے دن میں بھی تو بہت کام ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ جمعے 8 دن سے نمازیں شروع کی ہیں پوری زندگی گزار کے، اور اب گلا کر رہے ہیں ارے اللہ تو ہمیں تو دے ہی نہیں رہا، فلاں کو دیکھو اس نے نماز نہیں پڑھی، مجھے تو نماز پڑھتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، کام پھر بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ گلا شکوہ نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے، اور جب صبر کریں گے تو اللہ، میں نے پہلے بھی خطاب میں کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہوگا تو اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر تو ساری مشکلیں آسان ہوں گی، ساری منزلیں آسان ہوں گی۔ تو کوشش کیجئے کہ صبر کرنے کی عادت ڈالیے۔ زبان پر ہم شکووں کی وجہ سے میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں، اور میں ضمناً بات عرض کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ جب ہم گلے شکوے زیادہ کرتے ہیں تو ہماری زبان سے کلمات کفر تک نکل جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تو ہماری طرف معاذ اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اور وہ جو پیچھے سٹیارہ ہے اللہ دیکھو اسے کتنا بھر بھر کے دے رہا ہے، اسی کو دے رہا ہے، ہماری کو تو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، تو یہ شکوہ ہے۔ اور جب ایسے جملے کہے گا تو کہنے کے بعد بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ اسے سکھا رہے ہیں کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ ہم یہ کیوں بھول گئے کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی وہ اولاد کے ذریعے آزمائے گا، کبھی مال کے ذریعے آزمائے گا، کبھی بہت زیادہ آپ کے پاس مال ہوگا، کبھی حال یہ ہوگا کہ اگلے وقت کے پاس ہوگا بھی کچھ نہیں، کبھی دسترخوان پر جو کھانوں کی ریل پیل ہوگی کہ 10 طرح کے کھانے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ فقط چٹنی ہوگی۔ تو وہ جس حال میں رکھے شکر ادا کرتے رہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو یہ کہے کہ یار ہر وقت بڑے برے حالات، ارے صاحب کیا بتاؤں، اب اللہ کا شکر تو کرنا ہی ہے، اب اس نے اللہ کا شکر کہاں کیا؟ ابھی تو اس نے جو اپنی 3 منٹ کی گفتگو کے اندر 2 منٹ تو رویا پیٹی مچائی ہے کہ کچھ نہیں ہے، اب آخری والے منٹ میں اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، تو وہ بے صبری اور ناشکری تو پہلے کر چکا کہ یار چلو ویسے کرنا تو اللہ کا شکر ہی ہے۔
تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر آپ اس حال میں کیجئے کہ بھائی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، یہ اس کا کرم ہے۔ راستوں میں لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ نے مجھے وہاں نہیں بٹھایا، یہ اس کا کرم ہے۔ راستے میں آپ دیکھیے کتنے مزدور صبح آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مزدوری کی لائن میں لگتے ہیں، جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے ان کے معاملات کیا ہوتے ہوں گے کہ یار اب 11 بج گئے، اب کوئی لینے نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ گھر سے چلے ہوں تو گھر سے وعدہ کیا ہو کہ آج پیسے ملیں گے تو بیٹے میں تیرے لیے یہ لے آؤں گا اور جو کام ہے وہ بھی لے آؤں گا، اب ان کو کوئی لے کر نہیں گیا، تو جب وہ گھر لوٹتے ہوں گے تو وہ ان کے قدم کتنے بھاری ہوتے ہوں گے۔ اللہ نے کتنے لوگ جب وہ بانٹنے کے لیے غریبوں کو کھانا آتے ہیں تو لائن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے برقعوں کے اندر عورتیں لگی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے گھر کی بھی اللہ پاک چاہتا تو کھڑا کر دیتا، نہیں ہے، اس کا شکر ادا کیجئے کہ اس میں ہماری نمازیں، ہمارے اعمال، ہمارا کردار وجہ نہیں ہے، یہ اس کا فضل، اس کی وجہ ہے۔ وہ چاہتا تو کھڑا کر دیتا، نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو جس حال میں ہے شکر کیجئے، اور جتنا شکر کریں گے اللہ اتنا اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ جتنا مال، جتنا متاع آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال خلافت رہی، 12 سال میں 6 سال بہت پرسکون گزرے۔ حضرت عثمان غنی سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اب جیسے ہی ٹائم آگے بڑھنا شروع ہوا، اندر خانہ مخالفتیں شروع ہوئیں۔ مخالفتیں کیا شروع ہوئیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں دین نے بڑی ترقی کری، حضرت عثمان آئے اور زیادہ ترقی ہونے لگی۔ اب پورے اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا تو دنیا کی کوئی خطہ اور کوئی جگہ ایسی نہ بچے گی جہاں اسلامی حکومت نہ ہو۔ اب اس کو روکا کیسے جائے؟ اب انہوں نے اندر خانہ پلاننگ کری کہ ہم دین اسلام پر نہیں تھے، یہودی تھے، اور خاموشی سے مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور وہ روزانہ ایک نیا کام سناتے کہ حضرت عثمان غنی کا دیکھو یہ کام صحیح نہیں ہے، فلاں کام بولے دیکھو اس کے اندر یہ کمی ہے۔ کمیاں کرتے کرتے روزانہ آپس میں اختلافات ہونے لگے، اتنے بڑھ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل کو سجاتے، لوگوں کی باتیں سنتے تو ہر روز لوگ نئے شکوے شکایت لے کر کے آتے۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر نظام لگانا شروع کیا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھتے تھے وہ مال غنیمت میں سے نہیں، بلکہ کیونکہ وہ خود بہت زیادہ اہل ثروت تھے تو اپنے ذاتی مال میں سے ان پر خرچ کرتے تھے، اور لوگوں نے اڑانا یہ شروع کیا جی ہمیں کم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کو زیادہ دیتے ہیں، اور یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑا کہ مصر میں گورنر تھا، اس نے کچھ غلط کام کیے، کچھ لوگوں کو ناحق قتل کیا۔ وہاں سے ایک وفد جو تھا وہ مدینہ منورہ آیا، حضرت عثمان غنی سے شکایت کری اور کہا کہ اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتا ہوں، اور میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ مگر وہ لیٹر وہاں سے پہنچنے سے پہلے کچھ اور بیچ میں لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ جیسے یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو جو تمہاری شکایت کرنے آئے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ اب وہ راستے میں جب وہ خط کو دیکھا تو اس کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ کسی اور نے لکھ کے خاموشی سے آپ کی مہر لگا دی تھی۔ اب جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جب حضرت عثمان غنی کی مہر ہے تو حضرت عثمان غنی نے یہ حکم دیا ہوگا، کہا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی کتنا غلط کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مروانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو 1000 لوگ مصر سے چلے، 1000 لوگ کوفہ سے چلے، اور 1000 لوگ بصرہ سے چلے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کے اندر آ کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ اب 3 طرح سے 3000 لوگ ہیں اور حضرت عثمان غنی تنہا ہے۔ 18 ذوالحجہ کا
کی تاریخ ہے، اکثر صحابہ کرام حج کے لیے مکہ جا چکے ہیں، کچھ صحابہ کرام بچے ہوئے ہیں 700 کے قریب. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی آپ اجازت دیجئے تو ہم ان کو کھدیڑ دیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، یہاں خون نہیں بہانا ہے، اس لیے کہ میں جس پوزیشن میں ہوں، جس 82 سال کے قریب میری عمر ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول مجھے بتا چکے ہیں کہ جب فتنوں کا دور ہوگا میرا عثمان حق پر ہوگا. اب میں کیوں چاہوں کہ اللہ کے رسول کا شہر خون ریز ہو، یہاں پر خون بہے؟ میں نہیں چاہتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کو کہا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر ہی رہنا. 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا. 40 دن آپ کو پانی میسر نہیں تھا، کوئی پانی لے کر کے جاتا بلوائی شور کاٹتے پانی وہیں گرا دیتے. 40 دن گزر چکے ہیں، نہ کھانا اندر پہنچا ہے، اور جو صحابہ کرام ہیں وہ چاہتے ہیں سب کچھ پہنچے. اور عثمان غنی کوئی معمولی شخص نہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری وجہ سے کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے. جب 39 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی کو پیاس کی شدت ہوئی، گلہ جو ہے وہ کھڑکی سے باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، کیا تم بھول گئے کہ میں کون ہوں؟ میرا نام عثمان ہے، میں پانی کے قطرے کو ترس رہا ہوں. کیا تم بھول گئے کہ مدینے میں جب آئے تھے تو تمہیں پانی میسر نہیں تھا، کنواں میں نے خرید کر دیا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، مسجد نبوی کو میں نے بڑھایا تھا، کچھ تو یاد کرو اور مجھے کچھ چند قطرے ہی پانی کے دے دو. مگر بلوائیوں نے کسی حال پانی اندر جانے نہیں دیا. 40ویں دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں، پورا دن بیت جاتا ہے. حسنین کریمین اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ سب دروازے پر کھڑے ہیں. بلوائیوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام سے لڑنا تو آسان نہیں ہے، اندر جانے نہیں دیں گے. یہ پیچھے سے دروازے سے اور پیچھے کے مکان سے 3-4 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب تلوار لے کے جیسے حضرت عثمان غنی کے گھر داخل ہوئے، تلوار سے وار کرنا چاہا تو آپ کی اہلیہ نے ہاتھ سے روکنا چاہا تو آپ کے ہاتھ کی 4 انگلیاں زمین پر گر گئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہو گئی؟ بھی اتنا سننا تھا. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا وار کیا کہ آپ کا دست مبارک زمین پر کٹ کر گر گیا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ظالموں، تمہیں پتا نہیں ہے کہ جو تم نے ہاتھ کاٹا ہے یہ وہ ہاتھ کاٹا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی وحی لکھا کرتا تھا. جس دن سے میں نے حضور کی باتیں لکھنی شروع کری تھی، میں نے اس ہاتھ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، میں نے اس پر نجاست لگنے نہیں دی تھی، کیونکہ میں وہی لکھا کرتا تھا. آج اسی تم نے تن سے جدا کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے پھر وار کیا گیا. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 7 وار بہت تیز والے آپ پر کیے گئے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی جو آیت آئی کہ فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں پر آپ کے خون کے قطرے گرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور جو جاننے والا ہے. اور وہیں پر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آخری بات کہ اس شہادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر صحابہ کرام کی پوری زندگی اس بات پر گزری ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل گیا وہ حق ہے. اب دنیا کی طاقت مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میری شہادت ہوگی. حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے
اور ہم چلے جائیں گے کسی اور کو خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کچھ ہو جائے مگر خلافت نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے قمیض پہنی ہے، لوگ اتارنا چاہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ وہ قمیض کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خلافت ہوگی، لوگ چھیننا چاہیں گے مگر چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے مگر جو حضور نے فرما دیا اس کی نافرمانی کسی حال کر سکتا نہیں ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔